السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں رسم کے تعلق سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ دو چیزیں میں اس پہ بات کروں گا۔ پہلی بات ایک پسند کی شادی، اور دوسرا بچوں کے جو شادی اور رسم کے بعد جو مسئلے ہوتے ہیں اس کا حل کرنا۔ تو پہلی بات جب آتی ہے تو ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا ظلم چل رہا ہے کہ پسند کی شادی بہت کم اپنے ماں باپ ایکسیپٹ کرتے ہیں پسند کی شادی کو اور اس کا شکار لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں، لڑکے کم ہوتے ہیں، کیونکہ جب لڑکا کچھ منع کرتا ہے تو پھر ماں باپ مان جاتے ہیں، لیکن جب لڑکی کہتی ہے کہ میں یہاں پسند کرتی ہوں تو پھر اس کے لیے بہت بڑا وہ گناہ یا پھر عذاب بن جاتا ہے، اور اس کے باوجود ماں باپ اس کا رشتہ کہیں اور کراتے ہیں، زبردستی اس کو سمجھا کے ڈرا کے دھمکا کے کر دیتے ہیں شادی، یا پھر اس کا رسم کم سے کم کر دیتے ہیں۔ تو آج جو رسم چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں شادی کے لیے، یہ تو شریعت میں کہیں کہیں لکھا نہیں ہے کہ رسم کرنا ہے، بلکہ سیدھے سیدھے نکاح کا پیغام ہے، نکاح اور ولیمہ کرنا ہے۔ اور یہ رسم و رواج فالتو کے جو آج چل رہے ہیں، اس زندگی کو خراب کرنے کی چیزیں ہیں یہ، کیونکہ آپ کی زندگی اگر صحیح طریقے سے نہیں شروع ہوگی تو پھر پرابلمس بہت ساری ہوں گی۔ خیر میں ایسی بات نہیں کروں گا۔ تو میں جو بات کرتا پسند کی شادی، تو ماں باپ کو چاہیے کہ جہاں پہ اپنے بچے پسند کرے وہاں پہ شادی کرائی جائے۔ آپ چاہتے کہ وہ خوش رہیں تو پھر ان کی خوشی اسی میں ہوتی ہے جہاں پہ وہ پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ زبردستی اپنی بچیوں کا رشتہ کہیں اور کراتے ہیں تو وہ مجبور ہو کہ کر تو لیتی ہیں رشتہ، اور جب آپ کرا دیتے ہیں اس کے بعد باقاعدہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ رسم کے بعد بات چیت سب جگہ چلتی ہے، اور دونوں طرف کے خاندان والے اگری ہوتے ہیں اس بات کو لے کر کہ یہ دونوں آپس میں بات کر لیں، ایک دوسرے کو سمجھ لیں شادی تک، تاکہ شادی کے بعد زندگی آسان ہو جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، پہلی بات تو بچے اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کے آپ کی بات مان کے، جب آپ زبردستی کر رہے تھے کہ یہاں پہ یہی رشتہ کرنا ہے تو وہ بات مان لیتے ہیں، کیونکہ وہ مجبور ہیں، کچھ بول نہیں سکتے، تو پھر اس کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں اور اس رشتے میں ڈھلنے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں۔ اور رسم کے بعد جو بات چیت چلتی ہے اس میں تو ظاہر سی بات ہے اختلافات تو ہوں گے ہی، کیونکہ شادی سے پہلے بات کرنا بنا وجہ بنا ضرورت کے، اس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ تو پھر جب شادی سے پہلے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ تو پھر غلط ہی ہوگا نا۔ اور رہی بات، مین مدعا یہاں پہ آتا ہے کہ جب اختلافات شروع ہوتے ہیں وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ لڑکی سوچتی ہے کہ یہ رشتہ میرے لیے بالکل مناسب نہیں ہے، اور پھر بھی اس پہ وہ چلتے رہتی ہے مجبور ہو کر، کیونکہ وہ ڈرتی ہے۔ جب میں نے پسند کیا تھا لڑکے کو، وہاں پہ ہمارے ماں باپ نہیں کرائے، انہوں نے جہاں کرایا وہیں پہ میں تیار ہو گئی اور اس رشتے میں آ گئی۔ جب میں پسند کی تھی تو پھر وہاں پہ شادی نہیں کرائی میری، اس کے باوجود زبردستی یہاں پہ کرائے، تو پھر اب کا جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں کریں گے۔ اس میں بھی یہ ہمیشہ سوچیں گے کہ خاندان والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی میں ہماری ناک کٹ جائے گی، یہ سوچ کے وہ مجھے دوبارہ سے سہلا کے سمجھا کے چھوڑ دیں گے۔ وہ یہ کہیں گے کہ بیٹا زندگی ہے، ابھی رسم ہو چکا ہے، کچھ کر نہیں سکتے، بلکہ ماں باپ کو چاہیے کہ اس مسئلے کا حل نکالے، یا پھر کوئی راستہ نکالے جس سے ان کی زندگی میں پرابلمس ختم ہو جائے، یا پھر تھوڑی کم سے کم ہو جائے۔ اور ماں باپ جب یہ سوچتے ہیں کہ ہمیشہ خاندان والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اگر آپ یہ سوچتے رہیں ہمیشہ، تو پھر وہ دن دور نہیں کہ آپ کی بچی کی زندگی خرابی ہو سکتی ہے اس کے لیے۔ تو پھر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا سوچے، کبھی کبھار سوسائٹی کو سائڈ میں رکھ کے، لوگوں کو سائڈ میں رکھ کے نا اپنی بچی کا بھی خیال کریں، ان کی بھی زندگی ہے۔ آپ سوسائٹی کے پیچھے ان کی زندگی تو برباد نہیں کر سکتے نا۔ رسم تو کرا دیا زبردستی، ابھی دیکھو کیا چل رہا ہے ان کے بیچ میں۔ اگر کچھ اختلافات ہیں، پرابلمس ہیں جس میں ان کی بن نہیں رہی ہے بالکل بھی، یا پھر لڑکا ظلم کر رہا ہے ان کے اوپر انڈائریکٹلی، تو پھر آپ اس کا معاملہ چیک کریں اور باقاعدہ بیٹھ کے اس کا مسئلہ حل کریں۔
اگر آپ آج اس کا مسئلہ حل نہیں کرو گے تو پھر اگر آپ یہ سوچو گے کہ ہمیشہ سوسائٹی اور خاندان، تو یاد رکھو خوشیوں میں سب ساتھ دیتے ہیں، سب مسکراتے ہیں، لیکن جب پرابلمس ہوتے ہیں تو بہت کم لوگ آگے بڑھ کے آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ کوئی ساتھ نہیں آئے گا آپ کے زمانے میں، بہت کم لوگ ساتھ آتے ہیں۔ تو پھر جب آپ کو پتہ ہے کہ سوسائٹی کام نہیں آئے گی وقت میں، برے وقت میں، یا پھر لوگ کام نہیں آئیں گے، تو پھر یہ سوچے کیا فائدہ کہ لوگ کیا کہیں گے، ناک کٹ جائے گی، منہ کیا دکھاؤں گا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور رہی بات شادی کے بعد طلاق کا بھی حکم ہے، اگر عزت کی بات وہاں پہ ہوتی تو پھر طلاق نافذ نہ ہوتے ہماری شریعت میں۔ تو پھر یہ تو بس رسم ہوا ہے اس کا، آپ چاہے تو اس کو توڑ بھی سکتے ہو، میں توڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کچھ مسئلے ہے تو اس کا مسئلہ حل کیا جائے بیٹھ کے، یہ نہ سوچ کہ خاندان والے کیا کہیں گے۔ لوگ آج بھی بات کریں گے، کل بھی بات کرتے تھے، آج بھی بات کریں گے، آپ اچھا کرو برا کرو بات تو کریں گے ہی لوگ، یہ ان کی فطرت ہے بات کرنے کی۔ ہم ہر ایک کو صحیح نہیں کر سکتے، لیکن ہم ایک چیز صحیح کر سکتے ہیں کہ معاشرے کو سائڈ میں رکھ کے، سوسائٹی کو سائڈ میں رکھ کے اپنی بچی کا زندگی کا خیال کر سکتے ہیں آسانی سے، اور اس کا مسئلہ حل کریں۔ اگر بالکل نہیں بن رہی ہے تو پھر رسم توڑیے، کہیں اور رشتہ کرائیے، بہت سارے لڑکے ملیں گے، لڑکیاں ملیں گی تمہیں، ایسا نہیں کہ وہ ایک ہی ہے دنیا میں، اور اس میں آپ کی عزت نہیں جاتی۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ عزت چلی جائے گی، ارے بھائی ظاہر سی بات ہے، آپ نے رسم کیا تھا، لڑکا لڑکی صحیح ہے بول کے، لیکن وہاں نہیں بن رہی تو پھر کہیں اور کرائیے۔ شادی کا بھی یہی مسئلہ ہے، اگر شادی کے بعد نہیں بن رہی ہے میاں بیوی میں تو پھر اس میں طلاق کا حکم ہے، وہاں پہ عزت نہیں جاتی ہے۔ باقاعدہ لوگ آج اس کو یہ بنا چکے ہیں کہ طلاق ہو گیا تو پھر ارے ہاں اس طلاق ہو گیا، یہ وہ باتیں کرتے ہیں، طلاق ہو گیا، اس پہ توہین، اس کے اوپر الزامات لگاتے ہیں۔ یہ بہت غلط چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں سے دوستی کرے، نہ کہ ان پہ حکم جتائے، تاکہ کل کے دن کچھ پرابلمس ہوتا ہے تو پھر ماں باپ، خاص کر لڑکیاں ڈرتی ہیں آج ان کے ماں باپ سے کہنے کے لیے کہ ان کے ساتھ کیا کیا چل رہا ہے، وہ ڈرتی ہے، وہ ظلم سہیں گی زندگی بھر، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں تمہارے سے، اور یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ اگر میں آج کچھ کہوں گی اپنے ماں باپ کے لیے تو پھر ان کے لیے مشکل ہوگا اس کا مسئلہ حل کرنا، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں خاندان سے، عزت سے، اور سوسائٹی میں کیا منہ دکھائیں گے، اس بات سے بھی اس بات کا بھی خیال کرتے ہیں۔ ارے بھائی جب آپ کے بچے آپ کا اتنا خیال کرتے ہیں تو پھر آپ بھی تھوڑا ان کا خیال کر لیں، اگر آپ چاہتے ہو وہ خوش رہیں تو پھر ان کی بات مان لیا کرو کبھی کبھی، اور وہ دن دور نہیں کہ اللہ کے نزدیک آپ پکڑ میں آؤ گے، اللہ آپ کو پکڑے گا ایک نہ ایک دن، کیونکہ آپ نے زبردست سے ان کی شادی کرائی تھی۔ کئی زندگیاں ایسے ہیں کہ وہ آج بھی شادی کر کے پچھتا رہی ہے، کیونکہ آپ کے بولنے پہ انہوں نے کیا تھا، اور شادی کے بعد کیا ہے، طلاق تو دور کی بات، کچھ بھی اگر مسئلہ بولے تو پھر بولتے ہیں کہ بیٹا یہ زندگی ہے، سنبھالنا پڑے گا۔ خدا کے لیے بند کریں، کیونکہ اس کا وبال آپ پہ پڑے گا ایک نہ ایک دن، اور جب ایک مظلوم کی ہائے لگتی ہے نا تو عرش کانپ اٹھتا ہے، اور اس کی وجہ ماں باپ بن جاتے ہیں نا تو پھر اللہ اس کو بہت سخت پکڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔